حماسہ حسینی باب سوم، حسینی تحریک کا تبلیغی عنصر۔ پہلی مجلس، تبلیغ کا مطلب۔ جس طرح انسان کی گفتگو پھیلاؤ یا پیچیدگی کے لحاظ سے، یعنی اس لحاظ سے کہ پرجوش، سادہ اور ایک معنی رکھنے والی ہو، یا کئی معنی، پہلو اور ظاہر و باطن رکھنے والی ہو، مختلف قسم کی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی نہضت اور حرکات کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہماری گفتگو عموماً دو قسم کی ہوتی ہے، وہ بات چیت جس کے ایک معنی ہوتے ہیں اور وہ بات چیت جو پہلو دار ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس کی بہترین مثال ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دو قسموں میں تقسیم ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ آیات محکمات وہ آیات ہیں جو لفظ اور عبارت کے لحاظ سے صرف ایک معنی رکھتی ہیں، یعنی ان کی عبارتوں سے ایک معنی و مطلب سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے۔ لیکن آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن سے بیک وقت کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، البتہ اس غرض سے کہ ملتے جلتے معنوں میں کوئی غلطی نہ ہو، ہم آیات محکمات کو معیار بناتے ہیں، کیونکہ آیات محکمات ہی ام الکتاب ہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ انسانی نہضت اور حرکات کا بھی یہی حال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی تحریک کے ایک ہی معنی اور ایک ہی مقصد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ متشابہ ہو، یعنی اس کے بیک وقت کئی مقاصد اور مختلف اہداف ہوں، اگرچہ ان سب مقاصد اور اہداف کا مرکز ایک بنیادی اور اصلی ہدف ہو۔ ایک تحریک میں بیک وقت کئی پہلو اور کئی رخ اور پہلو ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں کئی مقاصد اور کئی پہلو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کی مختلف تعبیریں اور تفسیریں کی گئی ہیں۔ اس میں کئی متوازی عناصر داخل ہیں۔ جب ہم بعض عوامل اور عناصر کے لحاظ سے اس تحریک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک جابر حکومت اور حاکم وقت کے نادرست تقاضوں کے مقابلے میں انکار اور بغاوت معلوم ہوتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ تحریک ایک انکار، نفی اور انحراف ہے۔ وہ پہلو یہ ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ معاویہ کے مرنے اور یزید کے جانشین ہونے کے بعد اور ان تمام سازشوں اور اسکیموں کے بعد جو اس کام کے لیے عمل میں لائی گئیں، یزید نے یہ ضروری جانا کہ دنیا اسلام کی چند بڑی ہستیوں سے، جن میں سر فہرست حسین بن علی علیہ السلام تھے، جو اس سے بہت زیادہ باز پرس کر سکتے تھے، بیعت لے لے، تاکہ اس بیعت سے عوام خاموش ہو جائیں اور حقیقت میں حسین بن علی علیہ السلام سے اپنے حق میں ضمانت اور تحریری گارنٹی لے لے۔ معاویہ کی موت کے بعد یزید نے شام سے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام، جو اس کا چچیرا بھائی تھا، ایک خط لکھا۔ اس میں معاویہ کے مرنے اور باپ کی جگہ اپنے بیٹھنے کی اطلاع دی۔ ایک الگ خط میں چند لوگوں کے نام لکھے جن میں سر فہرست حسین بن علی علیہ السلام کا نام تھا۔ ان سے یزید کے لیے بیعت ضرور حاصل کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام بیعت کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کا واقعہ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام چند دن تک مدینہ میں ٹھہرے، اور چونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اپنے اہل بیت علیہ السلام اور خاندان کو لے کر بیت اللہ الحرام کے لیے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ ماہ رجب کی آخری دہائی تھی جب معاویہ کے مرنے کی خبر مدینہ پہنچی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ شاید 27 رجب کے آس پاس امام حسین علیہ السلام مکہ کو روانہ ہوئے، اور شعبان کی 3 تاریخ کو، جو آپ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی ہے، مکہ میں داخل ہوئے۔ ذی الحج کی 8ویں تاریخ تک مکہ میں قیام کیا۔ بہرحال آپ بیعت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوئے۔ یہ انکاری جواب آپ علیہ السلام کا ایک بیان ہے، ایک ایسا بیان جو اس تحریک کو ایک مخصوص ماہیت عطا کرتا ہے، اور وہ ماہیت حاکم وقت کی جابرانہ قوت کے سامنے عدم قبول اور انکار کی ہے۔ اس تحریک میں جو ایک اور عنصر دخل رکھتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنصر ہے، جس کی قطعی وضاحت خود حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے کلمات میں کر دی ہے، جس میں بہت سی دلیلیں اور ثبوت بھی موجود ہیں۔ یعنی فرض کیجئے وہ لوگ آپ علیہ السلام سے بیعت طلب بھی نہ کرتے، تب بھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک اور عنصر
اتمام حجت کا عنصر ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا کے 3 بڑے بڑے اور طاقتور مراکز موجود تھے۔ مدینہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت تھا، شام جو دارالحکومت تھا، اور کوفہ جو اس سے پہلے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا۔ مزید برآں کوفہ ایک جدید شہر تھا اور لوگ اسے اسلام کی چھاؤنی سمجھتے تھے، اس لحاظ سے وہ شام کی برابری کرتا تھا۔ یہ اطلاع پانے کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کرنے پر قطعی آمادہ نہیں ہیں، کوفہ کے لوگوں کی جانب سے یعنی دنیا اسلام کی چھاؤنی سے تقریباً 18,000 خطوط پہنچتے ہیں، جن میں وہ امام حسین علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کوفہ آ جائیں تو ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو تاریخ کے دوراہے پر پاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے بلاوے کا جواب نہیں دیتے تو تاریخ کو جواب دہ ہوں گے، اور مستقبل کی تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ حالات غیر معمولی طور پر سازگار تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اس علیہ السلام کی طرف ہاتھ پھیلایا تھا، جس کی تفصیل ہم بارہا سن چکے ہیں۔ اس مقام پر اس تحریک کی ماہیت، شکل اور رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس حرکت کا ایک اور پہلو تبلیغی پہلو بھی ہے، یعنی یہ تحریک اگرچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اگرچہ اتمام حجت ہے، اور اگرچہ حاکم وقت کی جابرانہ قوت کے سامنے نہ جھکنا بھی ہے، ایک تبلیغ اور پیغام رسانی بھی ہے، اسلام کو پہچانوانا اور اس کا تعارف کرانا بھی ہے۔ ہم اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے تبلیغ کے معنی کی ذرا وضاحت کر لیں، خصوصیت کے ساتھ اس کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرق بھی بیان کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حسینی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے علاوہ تبلیغی عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ کلمہ تبلیغ قرآن کریم میں خدا کے پیغمبروں کو رسالات الہی کے مبلغان کہا گیا ہے، لیکن یہ بات صرف پیغمبروں تک محدود نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی تبلیغ ہے۔ مثلاً قرآن پیغمبروں کی زبان سے نقل کرتا ہے کہ یا پیغمبروں کے بارے میں کہتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ لفظ بلاغ، تبلیغ، یبلغون اور اس کلمے سے مشتق ہونے والے اور دوسرے الفاظ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ بدقسمتی سے آج کل کے استعمال میں اس لفظ کے معنی منحوس تحریر یعنی نفرت اور نحوست کے معنی ہو گئے ہیں۔ جس طرح آج ہماری فارسی زبانوں میں تبلیغ نے یعنی سچ اور جھوٹ کام کرنا اور دراصل دھوکے بازی اور لوگوں کا مال مارنا، دھوکہ دہی کا مفہوم اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی موضوع کے بارے میں کچھ کہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو کہہ دیتا ہے جناب یہ سب تبلیغات ہیں، سب جھوٹ اور فریب کاری ہے۔ اس لیے ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دینی معاملات میں اس کلمے کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن میں نے یہی بات ایک اور جلسے میں اپنے ساتھیوں سے کہی کہ اگر کوئی کلمہ صحیح معنی رکھتا ہے اور وہ صحیح معنی قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے استعمالات میں آئے ہیں، تو ہمیں اس جرم کے باعث کہ اس کے معنی میں تحریف ہو گئی ہے اس کلمے کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کو اس کے صحیح معنی بتانے چاہیے۔ تبلیغ معنی کے لحاظ سے وصول اور ایصال کے قریب ہے۔ عربی زبان میں بہت سے موقعوں پر کچھ ایسی لطیف اور ظریف باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فارسی زبان میں باوجود یہ کہ وہ بہت میٹھی اور وسیع ہے نہیں کر پاتے۔ عربی زبان میں لفظ ایصال بھی ہے اور لفظ ابلاغ بھی۔ ایصال کے معنی کیا ہیں؟ مثلاً ہم یہ کہیں کہ میں نے کپڑا ایصال کر دیا یعنی پہنچا دیا، تو فارسی میں ابلاغ کے معنی کیا ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ میں نے فلاں چیز کو ابلاغ کر دیا اور پھر کہیں کہ پہنچا دیا، فارسی میں دونوں موقعوں پر لفظ پہنچنا اور لفظ پہنچانا استعمال ہوگا، لیکن عربی زبان میں ایصال کو ابلاغ کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے اور ابلاغ کو ایصال کی جگہ نہیں بول سکتے۔
ایصال عام طور پر کسی چیز کو کسی شخص تک یا کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جسمانی اور مادی موقعوں پر کام آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو کوئی پیکٹ پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لفظ ایصال کام میں لائیں گے، یا جب کوئی آپ کے سامنے کوئی امانت رکھتا ہے، مادی امانت، اور آپ یہ امانت اس تک پہنچا دیتے ہیں تو یہاں کہیں گے کہ امانت اس کے مالک کو ایصال کر دی۔ لیکن ابلاغ کوئی نظریہ یا کوئی پیغام پہنچانے کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے خیال، روح، ضمیر یا دل تک کوئی چیز پہنچانے کے موقع پر کام آتا ہے۔ لیکن ابلاغ کوئی نظریہ یا کوئی پیغام پہنچانے کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے خیال، روح، ضمیر یا دل تک کوئی چیز پہنچانے کے موقع پر کام آتا ہے۔ اس لیے ابلاغ کسی مادی یا جسمانی امر پر مشتمل نہیں ہو سکتا۔ یہ امر یقیناً معنوی یا روحانی ہوتا ہے، ایک خیال اور ایک احساس ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عام طور پر ابلاغ کو پیاموں، سلاموں وغیرہ کے متعلق بولتے ہیں۔ سلام کا ابلاغ کر دیا۔ جب پیام یعنی خیال کا ابلاغ کرتا ہے تو کوئی پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جب سلام کا ابلاغ کرتا ہے، جذبات کا ابلاغ کرتا ہے، عشق کا ابلاغ کرتا ہے۔ ان باتوں کے موقع پر لفظ تبلیغ اور ابلاغ بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو رسالات کے متعلق، جن کا مطلب پیغامات ہے، استعمال کیا ہے۔ چنانچہ تبلیغ کا مطلب ہوا ایک شخص کا پیام دوسرے شخص کو پہنچانا۔ پیامبر اور پیغامبر کا لفظ جو فارسی زبان میں آیا ہے، لفظ رسول کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہے رسالت کا ابلاغ کرنے والا۔ لفظ رسالات ان لفظوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنے اندر خوبی پیدا کر لی ہے، البتہ ہم فارسی زبان والے اور ایک حد تک عربی زبان والے ان چیزوں کو رسالہ کہتے ہیں جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں۔ رسالت کے مفہوم سے مختلف ہیں۔ عموماً چھوٹے کتابچوں اور چھوٹی چھوٹی تصنیفات یا تحریروں کو جن کی ضخامت ایک کتاب کے برابر نہیں ہوتی رسالہ کہتے ہیں، حالانکہ رسالے کے موضوع کا کسی پیام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً فرض کیجئے ایک شخص کسی لفظ کے مادے کے بارے میں فارسی زبان یا عربی زبان کے کسی قاعدے کے بارے میں کوئی کتابچہ لکھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے، حالانکہ یہ نام اس موضوع مثلاً لفظ کے مادے سے میل نہیں کھاتا۔ رسالت اس جگہ کام آتا ہے جہاں پیام کا استعمال ہو، لیکن جس شخص نے کوئی علمی یا ادبی مسئلہ حل کیا ہے تو اس نے کسی کو کوئی پیام نہیں دیا۔ اس موقع پر اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں ہے، لیکن فارسی میں رسالت کو آخری کلمے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی یونیورسٹی میں کوئی رسالت رکھتا ہے، یعنی آج اس شخص کے بارے میں جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اپنی یونیورسٹی کے متعلق یا اپنی یونیورسٹی میں کوئی فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رسالت رکھتا ہے۔ اور یہ معنی اور وہ معنی جو قرآن میں کلمہ رسالت کے لیے کیے گئے ہیں ایک نہ بھی ہوں، باہم بہت قریب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ مفہوم قرآن کے مفہوم رسالت سے بہت قریب ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ خدا کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ پیغام پہنچانے والے کی عظمت کی شرط ہے، اور اگر بعد میں بھی توفیق ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ابلاغ یا تبلیغ پیغام کا پہنچانا ہے تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تبلیغ جو قرآن میں آیا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی قرآن میں آ چکے ہیں، دو الگ تھلگ مسئلے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن دو جدا مسئلے ہیں۔ تبلیغ شناسہ کروانے، پہچان کرانے اور اچھی طرح پہنچا دینے کا مرحلہ ہے، چنانچہ یہ شناخت کا مرحلہ ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجرا اور عمل کے مرحلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تبلیغ
خود عام مسلمانوں کا ایک عمومی فریضہ ہے، جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک عام فریضہ ہے۔ تبلیغ کے نقطۂ نظر سے ہر مسلمان پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ اسلام کا پیام لیے ہوئے ہے۔ لیکن جو فریضہ ہر مسلمان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں عائد ہوتا ہے، وہ محسوس کرے کہ وہ خود اس پیغام کا جاری کرنے والا ہے اور جاری کرنے والی قوت کا ایک حصہ ہے، جو اس کو معاشرے میں عمل اور تحقیق کے مرحلے تک پہنچائے اور اسے عینیت یعنی حقیقت کا لباس پہنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک مطلب ہے اور تبلیغ کا مطلب دوسرا ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حسینی تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پہلو، پرت اور سمت کے علاوہ دوسرے پہلو، پرت اور سمت بھی رکھتی ہے، اور وہ تبلیغ ہے۔ اس کثیر المانی تہ در تہ اور پرت دار تحریک نے یہ کام انجام دیا ہے کہ اسلام کی ماہیت اور اصلیت کو جیسی بھی وہ ہے اس نے شناسا کروایا ہے۔ اسلام کا پیغام انسانی دنیا میں شناسا اور واضح کیا، اور کس قدر بلاغت کے ساتھ۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، سخن دو قسم کی ہوتی ہیں، پختہ اور صاف بات اور مبہم بات۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دوسرے اعتبار سے سخن کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، بلیغ اور غیر بلیغ۔ علماء اسلام عبارت کے ایک ٹکڑے کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں، کیسی بات کو سخن بلیغ کہتے ہیں؟ اس بات کو جو کہنے والے کے مقصد و منشا کو حسن اور خوبی کے ساتھ مخاطب کے خیال، روح اور جذبے تک پہنچا سکے، وہ بات جس سے کہنے والے کا مدعا واقعی پہچانا جا سکے۔ تحریک بھی اسی طرح ہے، تحریک بلیغ بھی ہو سکتی ہے اور تحریر غیر بلیغ بھی ہو سکتی ہے۔ بلیغ تحریک کسی پیام کا دلوں، خیالوں اور جذبوں تک ابلاغ کرنا چاہتی ہے تو ابلاغ کر دیتی ہے، اور بخوبی ابلاغ کر دیتی ہے۔ اس پہلو پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تحریک حسینی سے زیادہ بلیغ، زیادہ رسا یعنی پہنچنے والی، اور زیادہ رسانندے پہنچانے والی دنیا میں اور کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔ یہ ایسی تحریک ہے کہ اگر آپ اسے ایک طرف سے دیکھیں تو یہ مکانی اعتبار سے پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، دوسری طرف سے یعنی زمانی اعتبار سے صدیوں کے بعد بھی اس کی پیغام رسانی کی قوت اور اثر اندازی کی قوت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے۔ یہ تحریک غیر معمولی طور پر توانا ہے۔ اب ہم تبلیغ کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں، جس سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے تبلیغی عناصر کی صحیح پہچان کر سکیں اور انہیں بیان کر سکیں۔ ہم تبلیغ کے معنی و مفہوم کو سمجھ چکے ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ تبلیغ پر زور دیا ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک مشہور جملہ ہے جو انبیاء کے تقرر کے فلسفے کے متعلق ہے، یعنی خدا نے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجا۔ کس لیے؟ اول اس لیے کہ خدا نے آدمیوں کی فطرت میں ایک تکوینی پیمان رکھ دیا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے دین کوئی ایسا کام نہیں جو انسان پر لاد دیا گیا ہو، بلکہ انسانی فطرت کی آواز کا جواب ہے۔ خدا نے جو عہد کیا ہے وہ کاغذ پر نہیں ہے، لفظوں میں نہیں کہا گیا ہے، آواز میں نہیں ہے، بیعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے قلم سے ہے اور انسانوں کے خمیر اور فطرت کی گہرائی میں ہے۔ وہ کہتا ہے پیغمبر آتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں، وہ کہتا ہے اے لوگوں، تم نے اپنی فطرت میں اپنے خدا سے جو پیمان باندھا ہے، ہم تم سے صرف اس کی وفا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ پیغمبر یاد دلانے والے ہیں، اور اس غرض سے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور اس طرح لوگوں پر اتمام حجت کریں۔ کیسے عجیب جملے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں، لوگوں کے خیال میں، لوگوں کی روح میں، لوگوں کی باطنی گہرائیوں میں خزانے دفن ہیں، لوگوں کی عقلوں میں عقلی خزانے موجود ہیں، لیکن ان خزانوں پر گرد و غبار کی تہ جم گئی ہے جس سے یہ پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس لیے آئے ہیں کہ خاک کی تہوں کو دور کریں اور یہ خزانہ جو خود انسانوں کے اندر موجود ہے انہیں دکھائیں۔ ہر شخص کی روح میں ایک خزانہ موجود ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آتے ہیں کہ وہ خزانہ دکھائیں تاکہ ہر شخص نہایت ذوق و شوق اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنے اس خزانے کو باہر لانے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر سب کے سب اس بیان کے مطابق جو میں نے پیش کیا مبلغ ہیں، لیکن سب پیغمبر مشرع یعنی شریعت قانون دینے والے نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے خدا کے پیغمبر دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ پیغمبر جو مشرع بھی ہیں اور مبلغ بھی، اور وہ پیغمبر جو صرف مبلغ ہیں۔ قانون ساز پیغمبر کی تعداد بہت کم ہے، کل 5 ہوں گے: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن تمام پیغمبر خدا کے پیغامات پہنچانے والے ہیں، اسی طرح نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں۔ ہر پیغمبر انسان کے لیے قانون نہیں لایا، جو لوگ قانون لائے ہیں ان کی تعداد محدود ہے۔ تمام پیغمبر وہ پیغام پہنچانے والے رہے ہیں جو مشرع صاحب شریعت پیغمبر لائے ہیں، اور انہیں تبلیغی پیغمبر کہنا چاہیے۔ جس طرح پیغمبر آخر الزمان اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی مشرع قانون ساز پیغمبر نہیں آئے گا، اسی طرح آپ کے بعد کوئی تبلیغی مبلغ پیغمبر بھی نہیں آئے گا۔ لیکن مبلغ تو ہونا چاہیے، پھر وہ کس طرح؟ چونکہ خاتمیت کا زمانہ انسانیت کے کمال اور بلوغ کا زمانہ ہے، اس لیے اس زمانے میں وہ کام جو 1,24,000 پیغمبروں 5 اولو العزم پیغمبروں کو چھوڑ کے انجام دیتے رہے، اور حقیقت میں خدا خود ہی انجام دیتا تھا، یعنی اس کام کے لیے پیغمبر مقرر کر دیتا تھا۔ یعنی تبلیغ کا کام اب عام آدمیوں کو انجام دینا چاہیے، غیر از پیغمبر انجام دیں، علماء اور غیر علماء انجام دیں۔ چنانچہ اسلام کے سچے مبلغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیامبر ہیں، جو پیغمبر کا پیام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن کسی پیام کی موقفیت کامیابی کی شرط کیا ہے؟ کوئی پیغام کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام خود کامیاب رہا ہے؟ اگر رہا ہے تو اسلام کی موقفیت اور کامیابی کا راز کس میں ہے؟ کسی پیغام کی کامیابی کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ اگر یہ چاروں باتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو اس پیغام کی کامیابی یقینی ہے، اور اگر یہ چاروں جمع نہ ہوں تو پھر مختلف شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیغام کی کامیابی کی پہلی شرط اس کا عقلی ہونا اور قوت و توانائی پر مشتمل ہونا ہے، یعنی خود وہ پیام انسان کے لیے کیا لایا ہے، کہاں تک انسانی ضروریات کے مطابق ہے، کہاں تک انسانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ انسان کی سینکڑوں ضروریات ہوتی ہیں، خیالی، جذباتی، عملی، اجتماعی اور مادی ضروریات۔ پیغام نہ صرف انسانی ضروریات کی ضد میں نہ ہو بلکہ ان کے مطابق اور موافق ہونا چاہیے۔ پیام اول نمبر کا منطقی ہونا چاہیے، یعنی انسانی عقل و شعور کے موافق ہو، اور اس وضع کا ہو کہ انسانی عقل اسے اپنی طرف کھینچے، یعنی قبول کر لے۔ اگر کوئی پیام عقل اور منطق کی ضد ہو، اگرچہ وہ جذباتی ہو، تھوڑے عرصے کے لیے ممکن ہے قائم بھی رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کریم ہمیشہ عقل اور سوچ بچار کی بات کرتا رہتا ہے۔ قرآن نے ہرگز عقل اور منطق کو ترک نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ عقل اور منطق سے خود بھی کام لیا ہے اور لوگوں کو بھی عقل و منطق اور تعقل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح پیام کے غنی اور توانا ہونے کے لیے اس کا انسانی احساسات سے منطبق رکھنا بھی ضروری ہے۔ انسان عقلی اور فکری بھٹی کے علاوہ احساسات کی بھٹی بھی رکھتا ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احساسات کے ساتھ مطابقت اور ہم آہنگی اور انسان کے بلند اور نازک احساسات کی
ایک حد تک تسکین زندگی کی اور انسان کی عملی اور واقعی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگی پیام کے غنی ہونے کی شرائط میں شامل ہے۔ اگر کوئی پیام انسان کی فطری ضروریات کے خلاف ہوگا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے جس سے ہم فقہ میں بھی استفادہ کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اسلام علو اور برتری پیدا کرتا ہے، غلبہ پیدا کرتا ہے، اور کوئی شے اسلام پر فتح نہیں پا سکتی اور نہ غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن کو علماء اسلام کے ہر گروہ نے ایک ہی زاویہ نظر سے دیکھا ہے اور جن سے ایک ہی قسم کا نتیجہ اخذ کیا ہے، اور واقعی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک متشابہ جملہ ہے، اس لحاظ سے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ علماء فقہ نے جو ہر بات کو فقہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام کے اجتماعی ضابطوں میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے نتیجے میں کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پر برتری حاصل کر سکے، اور اسلام ایسا قانون جاری بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر، کیا اسلامی معاشرے میں کوئی ایک ذمی یہودی، مسیحی یا پارسی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ وہ حاکم بن جائے اور مسلمان محکوم، یعنی وہ کسی مسلمان کو اپنے اختیار کے تحت رکھ سکے؟ فقیہ کہتے ہیں، یعنی اسلام کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے، اسلام اپنا ہاتھ نیچے رکھنا منظور نہیں کرتا، اور اس اصل و حقیقت سے احکام حاصل کرتے ہیں۔ متکلمین نے مسائل پر دوسرے پہلو سے نظر ڈالی ہے، اس حدیث پر کلام کے زاویہ نظر سے غور کیا ہے۔ متکلم کا تعلق منطق، استدلال اور بحث و مباحثے سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اسلام کی منطق ہر منطق سے برتر ہے، چونکہ منطق اور استدلال ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، اس لیے احتجاج اور استدلال کے میدان اور منطق کی سرزمین میں اسلام کی منطق ہر منطق پر برتری اور غلبہ رکھتی ہے۔ اس حدیث کا یہ ایک اور زاویہ نظر اور پہلو ہے۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو اجتماعی زاویہ نظر سے دیکھا ہے، وہ اس مسئلے کو ایک اور شکل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی عمل کے دوران اسلام کو برتری حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا قانون ہر قانون کے مقابلے میں انسانی ضروریات سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اسی لیے عملی طور پر وہ اپنا راستہ بہتر بناتا ہے۔ انسان جب مسیحیوں کے تبلیغی اداروں پر نظر ڈالتا ہے اور ان کے پھیلاؤ، قوت، رسائل، ہتھیار، کارکن، بڑا بجٹ، ہتھ کنڈے، ساز و سامان اور تبلیغی تنظیمیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا اسلام مسیحیت کے ایسے تبلیغی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ واقعی یہ عجیب بات ہے۔ جب ہم اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی انتظام کے اعتبار سے ہم واقعی صفر ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب تبلیغات اور مبلغین کے لحاظ سے اسلام کے برابر کمزور نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ہم یہود پر نظر ڈالتے ہیں جو تعداد میں بہت کم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کم سے کم تحریف کے اسباب سے تو کافی لیس ہیں۔ ان کا کوئی ایسا مثبت پہلو نہیں ہے جن سے یہ لوگوں کو یہودیت کی طرف بلا سکیں، لیکن ان کی تخریب کاری کا پہلو بڑھا ہوا ہے، یعنی دوسروں کے مکتب کو خراب کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف کرتا ہے، کسی ایک اسلامی شعبے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی یونیورسٹی کی اسلامی کرسی سنبھال لے اور وہاں بیٹھ کر اپنا کام کرے، یا کوئی کتاب لکھے اور اس کتاب میں اپنا خیال نشر کرے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات میں نے باخبر لوگوں سے بارہا سنی ہے؟ دنیا بھر میں اسلام شناسی کے 90% سے زیادہ کرسیوں پر یہودی براجمان ہیں۔ دنیا کے اسلام شناس یہودی ہیں۔ دیکھیے یہ لوگ نقصان پہنچانے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ہے مسیحیت اور یہ ہے یہودیت۔ آپ نے جن لوگوں کا نام بھٹکا ہوا سیاسی فرقہ رکھا ہے جو ہمارے ملک میں ہی موجود ہے، اس چھوٹے سے گروہ کو دیکھیے کہ ان کا تبلیغی نظام کتنا طاقتور ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ چند سال پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، اخبار لو مونڈ سے منقول تھا، کہ آخری چند سال کے اندر دنیا کے 14 ملین آدمی مسلمان ہو گئے ہیں۔ کس کی تبلیغ سے؟ کوئی مبلغ تو تھا نہیں، شاید ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک ریڈیو یا ٹرانزسٹر رہا ہوگا، جس سے بعض اوقات وہ عرب ملکوں کے پروگرام سن لیتے ہوں گے۔ ایک باخبر انسان سے جو یورپ سے آیا ہوا تھا، اس کے متعلق میری گفتگو ہوئی۔ یہ شخص جو برسوں تک یورپ میں تھا اور اس وقت بھی یورپ میں تھا، کہنے لگا میں نے فلاں مقام کے عیسائی سے بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ لو مونڈ کو دھوکا ہوا ہے، آخری برسوں میں 25 ملین لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور بولا افریقہ میں 2 قوتیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اسلام اور کمیونزم، یعنی اشتراکیت، اور عیسائیت چاہے جتنی کوشش کرے اس کی ترقی قابل توجہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا تبلیغی نظام طاقتور اور وسیع اور اسلام کا تبلیغی نظام کمزور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مشتملات میں فرق ہے، اس کی مشتملات توانا اور منطقی ہیں اور اس کے مشمولات جذباتی ہیں، جذباتی نقطہ نظر سے بہت توانا ہیں، اس کے مشمولات عملی ہیں اور عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے مشمولات اوپر سے تھوپے ہوئے ہیں۔ اسلام کی پہلی بات، جیسے پیاسے کے گلے میں پانی مزیدار لگتا ہے، عقل کہتی ہے، اور اسلام عقل سے خدا اور توحید کو ثابت کرتا ہے، لیکن مسیحیت کی پہلی بات یہ ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھ دو اور پھر کہو تثلیث۔ یہ دن محرم کے ہیں اور ہم نے یہ گفتگو اس لیے شروع کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیام لوگوں تک پہنچائیں اور پھر بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک اسلام کی پیغام رساں کس طرح تھی۔ امام حسین علیہ السلام سے کس طرح ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنی تحریک کے ذریعے اسلام کا پیام دنیا اور دنیا والوں تک پہنچایا۔ 8 ذی الحجہ کو جب بڑی جوش و خروش سے حجاج مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور حجاج جس دن منا اور عرفات کی طرف روانہ ہو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور وہ مشہور و معروف خطبہ غرہ جو سید بن طاؤس سے نقل ہے ارشاد فرمایا۔ منزل پہ منزل طے کرتے ہوئے آپ علیہ السلام عراق کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ اب کوفہ کی کیا خبریں ہیں اور وہاں کیا گزر رہی ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ وہاں جناب مسلم کا عجیب اور علم انگیز سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ایک شخص نظر آیا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا۔ عرب کی سرزمین میں ایسے راستے نہیں ہوتے کہ مسافر ایک دوسرے کے پاس سے ہو کر گزریں، غیر آباد علاقہ ہوتا ہے اور لوگ مخالف سمت بھی سفر کرتے تھے، درمیان میں فاصلہ دے کر ایک دوسرے کو پار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اسے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے تجھ سے کام ہے کچھ دیر تک رکے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا تھا اور دوسری طرف سے المناک خبر لایا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو وہ پوچھیں گے کہ کوفہ کی کیا خبر ہے، تو انہیں بری خبر سنانا پڑے گی۔ وہ انہیں بری خبر سنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا راستہ بدلا اور دوسری طرف چلا گیا۔ بنی اسد کے قبیلے کے 2 شخص جو مکہ میں تھے اور جنہوں نے اعمال حج میں شرکت کی تھی، جب حج مکمل کر چکے تو چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے تیزی کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ جلد از جلد آپ علیہ السلام کے قافلے سے جا ملیں۔ یہ لوگ تقریباً 1 منزل پیچھے تھے جس وقت ان کی اس شخص سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آیا تھا۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو عرب کی رسم کے مطابق ایک دوسرے کا حسب و نسب پوچھنے لگے، یعنی سلام اور جواب سلام کے بعد ان دونوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا نسب کیا ہے اور تم کس قبیلے کے ہو؟ اس نے جواب دیا میں بنی اسد کے قبیلے سے ہوں۔ انہوں نے کہا عجب اتفاق ہے، ہم بھی بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہارے والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے جوابات دیے۔ انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کے نام پتے بتائے۔
آخر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مدینہ سے آنے والے ان دونوں شخصوں نے اس سے کوفے کی خبر پوچھی تو اس نے بتایا کہ در حقیقت کوفے کی حالت بہت خراب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ سے کوفہ جا رہے تھے جب مجھے دیکھا تو تھوڑی دیر رکے۔ میں بھی سمجھ گیا کہ یہ کوفہ کی خبر پوچھنا چاہتے ہیں اور میں حضرت علیہ السلام کو بری خبر سنانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کوفہ کے تمام حالات ان دونوں کو بتا دیے۔ یہ دونوں شخص چلتے چلتے حضرت علیہ السلام سے آ ملے۔ جب پہلی منزل پر پہنچے تو کچھ بھی نہیں بولے، انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر اتر پڑے۔ ان لوگوں کو اس کوفہ سے آنے والے شخص کی ملاقات کو تقریباً 1 دن اور 1 رات کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت خیمے کے سامنے بیٹھے تھے اور کچھ اصحاب آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا ابا عبداللہ، ہم ایک خبر لائے ہیں، اگر اجازت ہو تو اسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر دیں یا آپ چاہیں تو تنہائی میں عرض کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں چھپاتا، جو کچھ ہے میرے اصحاب کے سامنے کہہ دو۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری اس شخص سے ملاقات ہوئی ہے جو کل آپ کے قریب سے گزرا تھا لیکن نہیں رکا تھا۔ وہ بھروسے کا آدمی تھا، ہم اسے پہچانتے ہیں، وہ بھی ہمارے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ کوفے کی کیا خبر ہے۔ وہ بری خبر لایا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کوفہ سے نکلنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضرت مسلم علیہ السلام اور حضرت ہانی شہید کر دیے گئے تھے اور پاؤں میں رسی باندھ کر ان کی لاشوں کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مسلم علیہ السلام کی موت کی خبر سنی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ اس موقع پر ابا عبداللہ یہ نہیں کہتے کہ کوفے پر قبضہ ہو گیا، مسلم مارے گئے، ہانی مارے گئے، پس ہمارا کام تمام ہو گیا، ہم ہار گئے، یہیں سے پلٹ چلیں۔ جملہ کہا بھی تو ایسا جس کا مطلب ہی اور ہے۔ قرآن کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی بظاہر احزاب کی لڑائی کے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مومنوں نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا اور اس کی راہ میں شہید ہو گئے، اور بعض ابھی انتظار میں ہیں کہ ان کی جانبازی کی نوبت کب آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب ہماری باری ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب ہماری باری ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے دل کی بات امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور شجاعت و شہامت کے ساتھ اپنے موقف کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے راستے میں آ کر مل گئے۔ کچھ عرب بدو جو آپ علیہ السلام سے راستے میں مل گئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس زر و دولت ہے، یہ خبر سننے کے بعد اٹھے اور چل دیے۔ دوسری تمام تحریکات کی مانند صرف آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام اور منتخب اصحاب رہ گئے، جن کی تعداد بہت کم تھی۔ خود کربلا میں کچھ لوگ جو پہلے بھٹک کر عمر ابن سعد کے لشکر میں چلے گئے تھے، ایک ایک کر کے ہوشیار ہوتے گئے اور سید الشہداء علیہ السلام سے آ کر ملتے گئے۔ شاید 20 آدمیوں سے زیادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ اسی حالت میں حضرت مسلم علیہ السلام اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہلا دینے والی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملی۔ لسان الغیب کا مصنف کہتا ہے، کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے کچھ نہیں چھپاتے تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کو عورتوں اور بچوں کے خیموں میں جا کر مسلم کی شہادت کی خبر دینا تھی، جبکہ ان میں حضرت مسلم کا کنبہ تھا۔ حضرت مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت مسلم کے چھوٹے بھائی ہیں، بہن اور کچھ
چچیری بہنیں ہیں اور حضرت مسلم علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں۔ اب حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام ان لوگوں کو یہ خبر کس طرح سنائیں؟ حضرت مسلم کی ایک کمسن بیٹی تھی، امام حسین علیہ السلام جس وقت جا کر بیٹھے تو اسے آواز دی اور فرمایا اس سے کہو کہ میرے پاس آئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی بیٹی کو آپ کے پاس لائے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے زانوں پر بٹھایا اور تھپکنا شروع کیا۔ بچی ہوشیار اور عقل مند تھی، اس نے دیکھا کہ یہ شفقت غیر معمولی ہے اور ایسی ہے جیسے باپ کیا کرتے ہیں، اس لیے بولی یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، جب میرے والد کا انتقال ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بچی، میں تیرے باپ کی جگہ ہوں، تیرے باپ کے بعد میں اس کی جگہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں رونے کا شور اٹھا، کوہرام مچ گیا۔ حضرت نے جناب عقیل کے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عقیل کی اولاد، تم نے ایک مسلم دے دیا، یہی کافی ہے۔ بنی عقیل کی طرف سے ایک مسلم ہی کافی ہے، تم چاہو تو پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، ہم لوگ اس وقت تک جب کہ مسلم شہید نہیں ہوئے تھے آپ کے ہمراہ تھے، اب جب کہ ہم مسلم کا خون بہا بھی چاہتے ہیں کیا آپ کو چھوڑ جائیں؟ ہرگز نہیں، ہم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی وہی نصیب ہو جائے جو مسلم کو نصیب ہوا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔